السلام علیکم. یہ ماہ محرم ہے اور ہم سب پر یہ مستحضر ہے کہ یہ مہینہ اور خاص طور سے پہلا عشرہ شہدائے کربلا کے نام سے معنون ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں تاریخی طور پہ بھی کہ خود دین اسلام کی جو 3 بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توحید، دوسرا جو ہے وہ امن و سلامتی، اور تیسرا ان دونوں مقاصد کے لیے قربانی. اور جو باطل چیزیں ہیں، چاہے جس شکل میں ہوں، چاہے روئے زمین پہ فتنہ و فساد یا غلط تصورات کو پھیلانے کے حوالے سے ہو، اس کے بالمقابل قیام کرنا، کھڑے ہونا. اور یہ ورود آدم سے شروع ہو کے نبی آخر الزماں تک یہ چلتا رہا سلسلہ. اور اسی کی جو سب سے جو اہم چیز نکل کے آتی ہے، یا جو سب سے اس کا بہترین اظہار ہے، اعلیٰ ترین اظہار ہے، اس کے لیے اپنی قربانی دینا. اور قربانی کی جو سب سے اعلیٰ ترین معراج ہے وہ شہادت ہے. اور حضرت امام حسین بجا طور پر شہید اعظم کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہی مقاصد کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اہل بیت کی اکثریت کی قربانی دی. اور یہ عظیم سانحہ بھی ہے اور عظیم واقعہ بھی ہے، اور تمام امت بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک الہام عظیم ہے، ایک نماد عظیم ہے ان مقاصد کے لیے کھڑے ہونے کا. اور یہ تا قیامت تمام جو اہل حق ہیں انہیں قوت بخشتی رہے گی. اور یہی راستہ ہے، چاہے جس شکل میں ہو، یہی راستہ ہے دنیا میں اچھائی، بھلائی، نیکی کی تبلیغ، اشاعت اور اس کی بالادستی کے لیے. اور اردو کے شاعر اور عظیم شخصیت محمد علی جوہر نے بجا طور پر کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بنیادی طور پہ انہوں نے انہی حقائق کی طرف اشارہ کیا تھا. یا علامہ اقبال نے جب کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں بھی تقریباً اسی زمانے سے اس واقعے کی اہمیت، اس سانحے کی جو غم انگیزی ہے، اس کا ذکر ملتا ہے. فارسی ادب تقریباً 1500 سال کا اس کی تاریخ ہے. اس میں ابتدائی جو شعراء ہیں، مثال کے طور پہ قصائد مروزی کی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد تمام اکابر شعراء
مثلاً ثنائی غزنوی، عطار اور مولانا نے اپنی مثنوی میں شہادت حضرت امام حسین کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد حافظ کے یہاں ہے اور دیگر شعراء کے یہاں ہے. اسی طرح سے ہندوستان کے تمام بڑے شعراء کے یہاں اس کا ذکر ملتا ہے. خسرو اور بے دل، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے علامہ کا ہم نے ذکر کیا ہی ہے. لیکن باضابطہ طور پہ ہمارے ادب میں ایک پورا جو رسائی ادب ہے وہ ایک پورے صنف کے طور پہ خاص طور سے موضوعاتی لحاظ سے صفوی دور میں ہم دیکھتے ہیں. اور اس دور کا ایک بڑا شاعر ہے محتشم کاشانی. اس نے اس بارے میں بہت ساری منظومات اس کی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے شعراء نے. پھر اسی طرح سے ہمارے یہاں اردو زبان میں خاص طور سے لکھنؤ اور دہلی کے شعراء نے اس طرف توجہ کی، اور لکھنؤ میں بظاہر صفوی اثرات کے تحت اس کی ابتدا ہوئی. اور عظیم شاعر مرثیے کے انیس اور ان کا پورا خانوادہ، وہ تو خود کہتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اور پھر بے شمار شعراء ہیں، دبیر ہیں اور جوش ہیں اور دیگر معاصر تمام بڑے شعراء نے اس حوالے سے شعر کہے ہیں اور اپنی ارادت پیش کی ہے. ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد ایک پورا ادب جس کو ہم عاشورائی ادب کہتے ہیں، وہاں پہ تمام شعراء نے توجہ کی، اور اس کے حوالے سے جو ان پہ جو مصائب موجودہ عہد میں آیا اس میں بھی واقعات کربلا ایک استعارے کے طور پہ آتا ہے. ناچیز نے بھی ایک ارادت پیش کی ہے حضرت امام حسین کی خدمت میں فارسی میں، اور ناچیز کے مجموعہ کلام نماز عشق میں وہ شامل ہے جو آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. حسین عطر خداوند در دل و جان است، به روی نیز کلامش کلام قرآن است. کسی کے خاک رہے کربلا به سر دارد، جهاد و رزم و شهادت برایش آسان است. حسین تا به قیامت نماد حق شده است، ره حسین ره عشق و عقل و برهان است. یزیدیان جهان تا هنوز هم هستند، به چشمشان بنگر خون خلق ارزان است. نبرد کرب بلا جاری است تا محشر، به هر کجا نگری جنگ کفر و ایمان است. خوشم که نان و نمک خورده‌ام ز سفره دوست، خوشا کسی که به خانه حسین مهمان است. حسین عطر خداوند در دل و جان است. التماس دعا.